ایسا ہے کہ ابھی کسی کی شادی ہوئی ہے، لیکن جو شادی جن کی ہوئی ہے تو شوہر پہلے سے شادی شدہ تھا، عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسری شادی کرتے ہیں. دوسری شادی کرنے پہ جو بیوی ہے ان کی، وہ مطلب پہلی شادی ہے ان کی، ٹھیک ہے. اچھا جو شوہر ہے ان کی اولاد ہے. اچھا دوسری جو شادی کی جس عورت سے، ان کی اولاد نہیں ہے. تو کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہے، مجھے میرے انتقال کے بعد میں کون میرے لیے یہ کرے گا. تو ہم اس کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ کے جو نیک اعمال ہے انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو مطلب صحیح وہ ہو جائے گا، آپ اتنا فکر نہ کریں. تو ان کے لیے کچھ صحیح باتیں یا ان کو سمجھانے کے لیے اللہ رسول کی کوئی باتیں آپ کی نزدیک ہے تو پلیز ذرا آپ بتائیے گا. دیکھیے قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہے، اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے. اس پر راضی ہونا بندے کے لیے واجب اور ضروری ہے. جس طرح سے دنیا میں اور بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اسی طرح سے اولاد کی نعمت بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہے دے، جس کو چاہے اس سے محروم کر دے. اگر اللہ رب العالمین کسی کو اس نعمت سے محروم رکھتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ صبر کرے. صبر کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اس پر جزا فضا کرنا، تقدیر پر اعتراض کرنا، ہر وقت غمگین رہنا، اپنے دماغ میں ایک طرح سے اللہ رب العالمین یا اس کی قضاء اور قدر اور اس کے تقسیم کے خلاف جذبہ رکھنا، یہ غلط بات ہے. اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس پر انشاءاللہ اسے اجر ملے گا. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں دیا ہے، ہر وقت اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں، یہ میں بول رہا ہوں آواز کے ساتھ، سانس لے رہا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ہمارے اعضاء سلامت ہیں، ایک ایک عضو میں نعمت ہے. یہ ہم آنکھ جس سے ہم دیکھ پا رہے ہیں، ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ایک آنکھ، دونوں آنکھ نہیں، ایک آنکھ کی جو نعمت ہم کو دیا ہے، ایک لمبی حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس ایک آنکھ کی نعمت 500 سال بندہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو اس ایک آنکھ کی جو نعمت ہے، اس نعمت کا وہ بدلہ نہیں چکا سکتا. ایک آنکھ کی نعمت، ہماری ایک ایک سانس کتنی نعمت ہے. تو ہمیں اگر کوئی ایک چیز نہیں ملتی ہے تو ہم اس پر شکایت کرتے ہیں، ہمیں فلاں چیز نہیں ملی. ہمیں جو لاکھوں کروڑوں چیزیں ملی ہوئی ہیں ان پر ہماری نگاہ نہیں جاتی ہے. تو ہمیں ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا چاہیے. اللہ نے اگر ہمیں نہیں دیا ہے تو اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہے، ہم اس پر صبر کریں گے، اس پر ہمیں اجر ملے گا. بالکل جزا فضا نہیں کرنا چاہیے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے لیے کون دعائیں کرے گا، بھائی آپ نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ نیک اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے. اس دنیا میں آپ کچھ اور بھی ایسا کر کے جائیے کہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے. ایسا نہیں ہے کہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ صرف اولاد ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں ہیں، کئی کئی بچے ہیں، بچوں کی اچھی تربیت انہوں نے نہیں کیا، بچے غلط راستوں پر چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں ان بچوں کا. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بچے ہوتے نیک ہوتے، صالح ہوتے یا اچھے ہوتے، نہیں پتا ہے آپ کو. تو ضروری نہیں ہے کہ بچے آپ کو ملے تو وہ آپ کے لیے باعث رحمت ہی بنے. کئی دفعہ وہ آپ کے لیے باعث رحمت بن جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی جو تقسیم ہے اس تقسیم پر ہمیں راضی رہنا چاہیے.